منہ میں چھالے وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے دانت، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، لوگ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے، کس طرح کر سکتے ہیں خود پہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر منہ میں چھالے ہو جائیں اور دانت پیلے ہو جائیں، دانتوں میں درد ہو، تو حکیم لقمان علیہ السلام کا، چونکہ جو کہ ایک نبی گزرے ہیں اور قرآن پاک میں ان کے نام سے ایک سورہ لقمان بھی ہے، تو حکیم لقمان علیہ السلام کا ایک نسخہ میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اگر اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے تو آپ کے منہ کے چھالے بھی ختم ہوں گے اور منہ کا دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور مسوڑوں سے خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے عقر قرحہ۔ عقر قرحہ ایک جڑ ہوتی ہے، اس کو لیا جائے اور تھوڑی سی سیاہ فلفل لی جائے جسے کالی مرچ کہتے ہیں، تھوڑی سی نوشادہ لی جائے اور تھوڑی سی کافور لی جائے اور اس کے ساتھ پھٹکری لی جائے، بریاں، یعنی کہ پھٹکری کو تھوڑا سا توے پہ بھون لیجیے ہلکا ہلکا۔ ان پانچوں چیزوں کو ہم وزن لینے کے بعد اس کا صفوف بنا لیا جائے اور صفوف بنانے کے بعد جب دانت میں تکلیف ہو یا چھالوں میں تکلیف ہو تو اس کو دانتوں پہ اور مسوڑوں پہ آہستہ ہاتھ سے مل لیا جائے، ایک 2 سے 2.5 منٹ یا 3 منٹ۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 دن میں اس سے مکمل افاقہ ماشاءاللہ سے آ جاتا ہے اور دانت کا درد تو فوری رکتا ہے۔ اور یہ خواتین اپنے گھر میں بنا کے رکھیں، بچوں کے درد میں دانتوں میں جو درد ہوتا ہے یہ فوری 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد دانت کا درد چلا جایا کرتا ہے۔ اس کو بنا کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، مسواک کا بڑا ذکر ہے اور یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسواک۔ دیکھیے میں یہاں پر ایک مسواک لے کر بھی آیا ہوں، یہ مسواک ہے جسے ہم پاکستان میں پیلو کہتے ہیں اور عرب میں، سعودی عرب میں اس کو اراک کہتے ہیں، الف رے الف کاف اراک، یہاں ہم اس کو پیلو کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، وہ ان کو بہت پسند تھی ان کو یہ، اور اس کو کرنے کا طریقہ ہے، لوگ گھبراتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہم ایک ڈنڈی سے مسواک کریں گے دانت کیسے صاف ہوں گے۔ آپ یقین جانیے میری بات پر، میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، جن کے مسوڑوں سے خون آتا ہے، رمضان میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں مسوڑوں سے خون آتا ہے، ہم روزہ کیسے رکھیں، جن کے مسوڑوں سے خون آتا ہے، جن کے دانتوں میں تکلیف ہے اور جو سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، 70 قسم کے فائدے ہیں اس میں مسواک میں، اور یہ پیلو کے مسواک میں 70 قسم کے فائدے ہیں۔ اس کو کرنے کا طریقہ ہے، اس کو جب آپ کرنا شروع کریں تو دانتوں سے، داڑھوں سے اس کو نرم کر لیں اور نرم کرنے کے بعد آپ اس کو 2 دن تک کریں، یہ اس شکل میں ہو جائے گا اور بالکل یہ ٹوتھ برش کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پیسٹ چھپا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر خزانے ہیں، اس کے اندر پیسٹ چھپا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد اس کی جو آگے برش بنتے ہیں اس کو کاٹ دیں آپ، پھر اس کو دبا کے دوبارہ تیار کر لیں، یہ 1 ہفتے یا 10 دن چلتی ہے بس یہ، اس کے بعد آپ دوسری یوز کریں۔ فصاحت و بلاغت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی قوت بڑھتی ہے اور معدے کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دیکھیے معدے میں 80% جو بیماریوں کا تعلق ہے وہ دانتوں سے ہے، منہ سے ہے، کیونکہ تمام غذا آپ یہیں سے کھاتے ہیں اور معدے میں جاتا ہے، آپ کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس میں بیکٹیریا نہیں ہوتا۔ ہم ٹوتھ برش میں 3 مہینے کے بعد ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے، اس میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے ایک تو، اور جو ہے وہ آپ کے لیے اتنے سارے 70 قسم کے فوائد ہیں اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر بات ہے یہ جو دانتوں کے مسائل ہیں اور منہ کے مسائل ہیں، سب سے زیادہ کچھ لوگوں کا تو اتنا عادت ہوتی ہے پان چھالیا گٹکے کھانے کی کہ ان کا تو منہ ہی صحیح سے نہیں کھلتا ہے، اور اگر ان کا کبھی منہ خالی رہے نا تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ہم سے آج کام ہی نہیں کر سکتے، منہ میں گٹکا نہیں رکھا ہے، آج کچھ نہیں دماغ چل رہا کیونکہ پان نہیں ہے میرے پاس، سگریٹ دے دو یار ابھی میرا دماغ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ ایک تو نشہ کیسے ختم ہو اور یہ منہ کیسے کھولے ہماری عوام کا؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں رمشا، آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، پہلے زمانے میں جب لوگ مسواک استعمال کیا کرتے تھے تو پوری بتیسی کھلکھلا کے ہنستے تھے اور صبح سے لے کے شام تک 500 دفعہ ہنس لیا کرتے تھے، کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ آج تو ہم ہنسنے میں ڈرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، صبح سے لے کے 5 دفعہ بامشکل ہنستے ہیں، وہ بھی ڈر کے کہ دانت پیلے نظر آ جائیں گے، اسمیل آ جائے گی۔
تو جب مسواک لوگ استعمال کرتے تھے کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں تھا. آج تو ہم دانت پکڑ کے ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے کلینک میں کہ صاحب یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. اچھا میں پریکاشنز بتا سکتا ہوں جس سے آپ کے دانت کبھی خراب ہی نہیں ہوں گے. ضرور میں وہ پریکاشنز آپ کو بتا سکتا ہوں. بتائیے. پریکاشنز یہ ہے کہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی میٹھی چیز کھاؤ, اور جو شخص چاہتا ہے اس کے دانت کبھی زندگی میں خراب نہ ہو, جب کبھی میٹھی چیز کھاؤ, میٹھی چیز کھانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا روکھا وہ دانتوں میں رکھ کے چبا کے کھا جایا کرو. مولا نے کہا کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے. اچھا دانتوں کے علاوہ ہونٹوں پہ پھنسی نکل آتی ہے, ہونٹ پھٹتے ہیں, اس کا بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں, یہ بھی امام رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے. مولا نے فرمایا جو سر پہ جو تیل لگاؤ, جو تیل سر پہ لگاؤ وہی تیل بھووں پہ لگا لو, کبھی تمہارے ہونٹ نہیں پھٹیں گے اور پھنسیاں نہیں ہوں گی. اچھا ایک چیز اور بتاتا ہوں, کچھ لوگوں کا کوا جو حلق میں کوا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گر جاتا ہے, بار بار گرتا ہے, آئے دن گرتا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس کے لیے دوائیاں استعمال کرتے ہیں. کچھ دوا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں. جب کبھی بھی میٹھی چیز آپ کھائیں اور میٹھی چیز کھانے کے بعد آپ سیب کے سرکے سے صرف غرارے کر لیں, غرارے کر لیں صرف 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ, بس بھول جائیے, آپ کا کوا گرنا ختم ہو جائے گا. جب میٹھی چیز کھائیں, جن لوگوں کا میٹھی چیز کھانے کے بعد کوا گرتا ہے وہ غرارے کریں, سیب کا سرکہ, انگور کا سرکہ, اس سے غرارے کریں, کوا گرنا بند ہو جائے گا. اچھا یہاں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے رمضان میں ایک نسخہ بتایا تھا, جن لوگوں کے دانت گر جاتے ہیں اور وہ دوبارہ اگانا چاہتے ہیں, ہمارے میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اگر آپ ہسٹری اٹھائیں گے تو طب امام رضا میں, رسالہ ذہبیہ میں اور طب الائمہ میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. ہسٹری میں موجود ہے یہ ذکر, یہ پورا واقعہ موجود ہے, اور میں نے لوگوں کو بتایا ان کے دانت اگے بھی ہیں, انہوں نے اس سے مستفید ہوئے ہیں, اس سے استفادہ کیا ہے. دیکھیے امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس کا نام تھا ابراہیم بن نظام. ابراہیم بن نظام اس کا نام تھا, اور اس نے آن کے ایک روداد اپنی سنائی مولا کو. اس نے کہا مولا دشمنی میں کچھ چوروں نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ مجھے پکڑا اور میرے منہ میں گرم گرم فالودہ, اس زمانے میں گرم گرم فالودہ بھی کھایا جاتا تھا, گرم گرم فالودہ میرے منہ میں ٹھوس دیا. اس کے بعد میرے منہ سے فالودہ نکالا, میرے منہ میں برف بھر دی ٹھنڈی ٹھنڈی. اس سے کچھ دنوں کے بعد میرے تمام دانت ضائع ہو گئے, تمام دانت گر چکے ہیں. اب آپ بتائیے میں کیا کروں. تمام اتباع عاجز تھے, تمام طبیب عاجز تھے اس سے کہ اس کے دانت نہیں اگ سکتے تھے. میرے مولا نے فرمایا, امام رضا علیہ السلام نے, مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ناگر موتھا آج بھی 10 سے 20 روپے کا ملتا ہے, عربی کی شکل کا ہوتا ہے, براؤن کلر کا ہوتا ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ ناگر موتھا تمہیں چاہیے کہ منہ میں رکھو, تمہارے کچھ دنوں کے بعد از سر نو نئے دانت واپس نکل آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا, کچھ دنوں کے بعد 20 25 50 دنوں کے بعد اس کے دانت واپس دوبارہ اگائے نئے سرے سے. اور ناگر موتھا آج بھی 10 سے 20 روپے کا ملتا. ناگر موتھا کو رکھنے کا طریقہ ہے, اس کو پیسٹ بنا لیجئے اور جہاں مسوڑے ہیں اس جگہ پہ اس کو ایسے کر کے لگا دیجئے, جیسے مرہم لگاتے ہیں اس طرح لگا کے چھوڑ دیجئے, نئے دانت اگاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یہاں کراچی شہر میں, میں نے لوگوں کو بتایا. لیکن وہ ایکسیڈنٹ میں جو ٹوٹ جائیں اس سے نہیں ہوگا, یا عمر رسیدہ ہو جائیں 50 60 سال کے بعد ٹوٹ جائیں, اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جو ٹھنڈے اور گرم لگنے کی وجہ سے دانت نکل جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, وہ دانت 100% اگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھا ہے لوگوں کے اندر, صحیح ہے, شامل کرتے انہیں بھی. ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ذیشان. السلام علیکم جی, سوال کیا ہے آپ کا ذیشان؟ جی میرا ڈاکٹر ظاہرہ سے یہ سوال تھا کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور سگریٹ پینے کے درمیان میں اگر لیٹ سے ان سے وہ سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی تو وہ ایسی کیا چیز کرے جس سے ان کے دانت جو ہے وہ کلین رہیں. ٹھیک ہے, عشرت ایک اور کالر ہے. السلام علیکم عشرت. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایسا سوال ہے کہ میں نے میڈیکل مسئلے کے بارے میں بات کرنی ہے آغا باز سے, اور آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ آغا بیاس سے اور ان کا سالر کو پہلے. ٹھیک ہے, رکھتے ہیں, بالکل موجود ہوتا ہے ہمارے شوز میں. کیا سوال ہے آپ کا معدے سے ریلیٹڈ؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا آغا باز سے میڈیکل مسئلے میں میدے میں بہت جلن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, معدے کی جلن کے بارے میں پوچھنا. اچھا پہلے تو زارا آپ کو ایک لیے ان کا بتا دیں کہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوڑ نہیں سکتے,
اور پھر دانت کلین کس طرح رکھیں. چھوڑنے کے بھی کوئی ٹپ بتائیں نا, کس طرح چھوڑیں؟ چھوڑنے کا سب سے پہلے تو یہ پہلے اس کا مقدار کم کریں آہستہ آہستہ. اگر دیکھیں اگر کوئی بھی چیز اس کی آپ ایک پراپر اعتدال میں لے رہے ہیں تو اس کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے نہیں چھوڑی جا رہی ہے, آپ اس کی کم از کم مقدار تو پہلے کم کریں. اگر 5 لے رہے ہیں تو 3 پہ آ جائیں, 3 لے رہے ہیں تو 1 پہ آ جائیں, 1 پہ آئیں گے تو آہستہ آہستہ. اور جیسے مسواک کا ذکر ہو رہا تھا کہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی جو سائیکو ایکٹیو پلیجرز ہیں جسے آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے اسٹریس ریڈیوس ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, اس کو ذرا اس کے آلٹرنیٹیوز ڈھونڈیں. مسواک استعمال کرنا شروع ہو جائیں, اس کی کوانٹٹی کو کم کریں. ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, جب ڈینٹسٹ آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز اور پکچرز دکھائے گا نا کلینکلی ان کے نقصانات کی, آپ کو خود آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ کتنے زیادہ نقصان ہے. تو جس چیز ہو چکے ہیں بی بی کے سگریٹوں کے ڈبے پہ اتنے بری بری تصویریں بنی ہوتی ہیں لیکن بالکل ڈھیٹ ہو چکے ہیں ہمارے قوم.